السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں جو ہر انسان کے اندر، ہمارے اندر، آپ کے اندر اور بہت سارے انسانوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے آج کل کے زمانے میں حد سے زیادہ، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کریے گا کہ بہت سارے انسان کے اندر اور ہمارے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے جو روحانی بیماری جسے کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنی رائے جو ہے کمنٹ میں ضرور کیجئے کہ اس روحانی بیماری کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اور اس روحانی بیماری کا نام ہے غیبت، جو سامنے میں تو کچھ اور بولے گا لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے اس کا جو ہے برائی کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر جو ہے کیا فرماتا ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر جو ہے 12 ہے۔ ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو دوستوں، اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے جو ہے پیٹھ پیچھے جو ہے ہمیں برائی ان کی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو انہیں جو ہے بتانا چاہیے کہ بھائی یہ کام تم مت کرو۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرہ میں اور آج ہمارے کلچر میں جو ہے اتنی زیادہ برائیاں پھیل رہی ہے، کیونکہ ہم سامنے سے ان کو نہیں روکتا۔ ہمارے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، بہت ساری جو ہے برائیاں ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے۔ تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں جو ہے کیا کچھ کہتا ہے۔ ایک حدیث ہے، چلیے ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ یعنی کہ دوسروں کے پیٹھ پیچھے جو برائی کیا جاتا ہے اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو غیبت کیا ہے؟ صحابہ جو ان کے ساتھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا، اللہ اور اس کے رسول جو ہے بہتر جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس چیز کا ذکر دوسرے کا پیچھے کرنا جو انہیں جو ہے جو ناگوار گزرے۔ یعنی کہ ہمارے اندر کوئی جو ہے غلط چیز ہے، غلط دھارنا ہے، اور وہ آپ دوسرے آدمی کو بتا رہے ہیں اور اس سے ہمیں تکلیف ہو رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے دوسروں کو بتانا جو ہے یہ غیبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ان کے ساتھی نے پوچھا کہ اگر وہ چیز، وہ برائی ان کے اندر موجود ہے تو بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ برائی ان کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چغل خور لوگوں کے بارے میں جو ہے ایک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر کے نزدیک سے ان کا گزارا ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر میں جو ہے ابھی عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر یہ گناہ ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے جو ہے نہیں بچا کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے دوسرا شخص جو دوسرا قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ جو ہے لوگوں کا جو ہے پیٹھ پیچھے چغل خوری کیا کرتے تھے، اس کے غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ چغل خور لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا حدیث اس سلسلہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور نیک لوگوں کے بارے میں بری باتیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔
قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھائی ہے ان کے پیچھے جو ہے پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہیں کرنا اگرچہ وہ ان کے اندر ہو پھر بھی، تو یہ کون لوگ بھائی ہے؟ اس بارے میں قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ چلیے پہلے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور آیت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہ آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی سورہ الحجرات کی آیت ہے، اس آیت میں کہا کہ مومن جو ہے، مومن یعنی مسلمان کا بھائی ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اگر آپس میں کبھی لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اور پھر جو ہے پوری دنیا کا جو انسان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی سورہ الحجرات میں کیا کہتے ہیں، اس آیت کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آگے ہم بات کریں گے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے تو دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا، یہ ابھی قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر شاید 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ہر انسان کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام اور دادی حوا علیہ السلام ہے، انہی سے ہر انسان کو پیدا کیا، اور اس لحاظ سے جو ہے پوری انسانیت آپس میں جو ہے بھائی ہوا۔ اور جو ہے اللہ نے آگے کہا کہ ہم نے تم انسان کو اس لیے مختلف قبیلہ اور جاتیوں اور جو ہے مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیا تاکہ آپس میں انسان کو پہچان سکے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کا کہنا مانتا ہو، تو وہ جو ہے سب سے اچھا ہو۔ چاہے ہم اپنے آپ کو جو ہے ہم کہیں مسلمان ہیں، ہم کہیں یہ ہیں، ہم کہیں فلانا ہے ڈھمکانا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے وہ جو ہے اس آیت میں جو ہے واضح طور پہ جو ہے اللہ قرآن میں کہہ دیا ہے۔ اور قرآن کی جو کہنا ہے، جو ایک ایک حرف ایک ایک ورڈ ہے، وہ دائمی ہے، ابدی ہے، اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہی اللہ جو ہے ایک دن اسی پر فیصلہ کرے گا۔ تو دوستوں، ویڈیو اگر آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے، صدقہ اور ثواب کے نیت سے آپ اس کو اللہ اور ان کے رسول کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ دیکھیں گے اس بات پر، جب تک لوگ عمل کریں گے تو اللہ جتنا ان عمل کرنے والے کو اجر دے گا اتنا آپ کو اور ہم کو بھی ملے گا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارا ایم عالم وائس اور سچ کا سفر کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔